سورہ لقمان آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں توحید پر دلائل اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید پر بھی دلائل کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق آسمان اور زمین ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اپنی وحدانیت پر بطور دلیل ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا مشرک ہو، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو مشرک ہونے کے باوجود جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیا تو اسے معبود برحق کیوں نہیں مانتے، اسے وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ پھر آج کے درس میں آسمانوں اور زمین کے تذکرے کے بعد دن اور رات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، پھر سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا ہے۔ تو کیا جو مشرک ہیں اللہ کے علاوہ، جنہیں وہ الہ سمجھتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی یہ اختیار ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو جب یہ بات سمجھائی جاتی کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب ہم سب کے سب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی
مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اور اتنی مخلوق ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ہو جاؤ تم، جتنے ارب جتنے خرب انسان ہو جائیں، میرے لیے ان تمام کا پہلی بار پیدا کرنا اور پھر دوسری مرتبہ ان کا پیدا کرنا ایسے جیسے ایک جان کا، یعنی کہ ایک سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک انسان اس کو پیدا کرنا تو آسان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنا بھی پہلی بار بھی دوسری بار بھی میرے لیے ایسے ہی ہے، یعنی کہ بہت ہی آسان ہے۔ پھر آج کے درس میں ایک اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں سمجھائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ نے خود ہی کرانا ہے، یا یہ کہ اللہ کا تعارف اللہ کے نبیوں نے کرایا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حضور علیہ السلام جو آپ فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ نے کروایا۔ تو آج کے درس میں اس کی ایک جھلک ہے جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، وہ جیسے بھی ہوں، جس بھی چیز کے درخت ہوں، جس قسم کے درخت ہوں، ان تمام درختوں کی قلمیں بن جائیں اور سمندر یہ سارا کا سارا سیاہی بن جائے، اور پھر اس سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا دو، وہ بھی سیاہی بن جائیں، پھر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو تو یہ سب قلمیں بھی ختم ہو جائیں گی اور سب سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کی اتنی تعریفیں ہیں تو وہ کتنا پیارا رب ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اسے پیار ہے تو ہمیں اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت کے ان افراد میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑھ کر اس نے اپنے قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر روز درس قرآن ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم قرآن کے لیے، اس کا کلام ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا کلام سامنے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری تعریفیں کر رہے ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے لیے ایک تقریب ہوتی ہے، اس کی کتاب کی تقریب رونمائی کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، پھر اس کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، پھر وہ تبصرے کرتے ہیں، اس میں سے کچھ پھر وہ پڑھتے ہیں، جی دیکھو اس کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا تو یوں دل خوش ہو گیا۔ مصنف کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کتاب کے چرچے ہو رہے ہیں، پوری محفل میں میری کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور چرچا ہو رہا ہے، خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مقدس جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رب کتنا خوش ہوتا ہے، وہ ہے ہی تعریفوں والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر وہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر ہو جائیں زمین میں جو درخت ہیں، اقلام قلمیں، والبحر يمده، اور جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے، اور من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھر 7 سمندر اس کے بعد مدد کریں، یعنی کہ 7 سمندر اور مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم،
بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک معین وقت تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ جو اس کے علاوہ پکارتے ہیں، الباطل، وہ باطل ہے۔ اللہ حق ہے اور غیر اللہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ علیج ہے، بلند ہے، الکبیر، وہ بڑائی والا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سوائے چند دہریوں کے، دہری وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، یعنی کہ بالکل مادیت پرست، وہ صرف دنیا کی چیزوں پر، اسباب پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ بس یہ نظام چل رہا ہے جب تک چلے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، وہ نہیں مانتے کہ اللہ ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ خالق ہے یا مالک ہے، وہ کچھ بھی نہیں مانتے، وہ دہری قسم کے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو وہ پوری دنیا کے اندر کم ہیں، اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو مشرکین ہیں وہ بھی مانتے ہیں، منافقین بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہندو بھی مانتے ہیں، اور سکھ بھی مانتے ہیں، مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی بے دین لوگ ہیں، جتنے بھی غیر مذہب ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اب وہ اپنی گائے کو بھگوان سمجھتے ہیں، یا وہ مورتیاں بنا کے رکھے مشرکین مکہ کی طرح، وہ جیسے 360 انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ سال میں جو کہ ضرورت پیش آئے تو بس ایک بت کو تنگ کریں، پھر پورا سال اس کو تنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو ان کی بھی مختلف مورتی ہیں، کوئی دولت دینے والی ہے تو کوئی صحت دینے والی ہے، تو کوئی لکشمی دیوی دولت دیتی ہے نا وہ، تو یہ ان کے اپنے ایک نظریے ہیں۔ لیکن ان ہندوؤں سے پوچھو کہ اللہ کو مانتے ہو، کہتے کیوں نہیں مانتے، اوپر والا سارے کام کرتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، تو اوپر والے کا تو مان لیا نا۔ اب بے شک وہ گائے کو بھگوان سمجھے، کچھ بھی سمجھے، یا مورتیوں کو کوئی بھی نام دے، لیکن اوپر والے کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں۔ اور جو یہودی ہیں، عیسائی، وہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، یعنی اللہ کو تو مان لیا۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ خالق، خالق بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک بھی مانتے ہیں کہ ہاں وہ واجب الوجود ہے۔ کس چیز میں اختلاف ہے؟ کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن یہ ہمارے بت بھی ہیں، تھوڑا سا پانی لے آؤ۔
تو اللہ تعالیٰ کو مدبر نہیں مانتے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک اسی کی تدبیر چلتی ہے۔ لیکن مشرکین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جن کے پاس اختیار سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، تو وہ پھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یعنی جن کے پاس ان کے گمان میں اختیارات ہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اختیار ہے تو آپ بیٹا دے دیں، آپ ہمیں عزت دے دیں، آپ ہمیں شہرت دے دیں۔ تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدبر سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو اختیار ہے ہی، لیکن یہ اللہ کے مقرب ہیں، برگزیدہ ہیں، تو ان کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ اور یہی فلسفہ مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ لات منات عزیٰ یہ تمہارے الہ ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے مقرب ہیں، تو ہم ان کے پاس آتے ہیں، تو ہم ان کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے آج کل بعض مشرک جو بناوٹی پیر بنے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگوں کو یہی ورغلاتے ہیں کہ دیکھو اگر صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تو ہمارے ہاتھ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا صدقہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، انڈائریکٹ ہمارے ہاتھ سے ہو کے جائے گا، تو تمہاری عبادات بھی وہ ہمارے صدقے سے قبول ہوں گی۔ پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم تمہارے کام آئیں گے۔ یہ ان کو ایسے پکا کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی اللہ کے پاس ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے منہ اٹھا کے چلا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا کہ کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے جس پر پابندی ہے، اور وہ ہے اس کے محبوب کا راستہ، اس راستے سے آؤ، دن کو آؤ رات کو آؤ، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے بغیر تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور انہیں ایسا بیوقوف بنایا ہوا کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو سب پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم تو ویسے ان کو بتاتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سامنے ہوتے ہیں ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اگر بذریعہ کشف اپنے کسی ولی کو دکھا دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ایک ایک چیز دکھا دی اور اس کو تمام خوبیوں کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے اس کے گھر میں مرغیاں کتنی ہیں اور بکریاں کتنی ہیں۔ لیکن وہ جو آج کل کے پیر ہیں نا، کشف تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی گائے بھینس ہے، تو پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ گائے ہمیں دے دو، ہم آپ کے لیے پھر دعا کریں گے، آپ کے پاس پھر اور آ جائیں گی۔ لیکن مرید بھی بیچارے بھولے بالے ہیں نا، وہ اگر ان کو یہ جواب دے دیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس یہی رہنے دو اور دعا والی خود رکھ لینا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو آپ ہمیں دو نا، آپ کے لیے دعا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لے جائیں جی، پیر صاحب جو فرما رہے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے کہ جو دعا اس کے لیے کرنی ہے، وہ دعا والی گائے بھینس 3 4 اکٹھی آئیں گی، وہ خود رکھ لینا، اس بیچارے کے پاس ایک تو رہنے دو۔ لیکن ان کی مت ماری ہوئی، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ باقی رہی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو یہ آج کے درس میں جو یہ آیات ہیں، حقیقت ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کا آخری رکوع، اس میں بھی یہی مضمون ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس میں ایک سمندر کا تذکرہ ہے کہ اگر ایک سمندر ہو اور وہ یہی بن جائے، ایک اور سمندر اس کی مدد کرے، دوسرا ساتھ ملا دو۔ لیکن آج کے درس میں ہے کہ تمام زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلمیں بن جائیں، اور پھر جتنا سمندر ہے اتنے ساتھ اور اس کے مل جائیں، وہ سب سے ہی بن جائیں۔ جو زمین پر درخت ہے نا ان کو چھوڑ دو، یہ جو پودے ہیں ان کی آج کل کے سائنسدانوں نے 10 لاکھ قسمیں بتائی ہیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ اقسام کے پودے ہیں، ان کی اپنی تعداد وہ کتنے ارب ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں؟ ہمارے پاکستان میں تو اکثر درخت کاٹنے پہ زور ہے، لیکن دوسری دنیا کے لوگ لگانے پہ زور لگائے ہوئے ہیں، وہاں بڑے درخت ہیں دوسرے ملکوں کے اندر۔ تو جہاں پر بھی درخت ہیں
جتنے بھی درخت ہیں وہ کتنے کھرب ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان کی کلمیں، یعنی ایک درخت سے کلمیں کتنی نکلیں گی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر ایک پیپل کا درخت کھڑا ہوا ہے، اب اس کی ایک ایک ٹہنی سے، اس کے تنے سے، سارا مکمل جڑوں سمیت ایک درخت کی کلمیں بناؤ تو کتنے لاکھ بنے گی؟ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ لاکھوں میں بنے گی ایک پیپل کا درخت. اور کتنے ہزاروں سال پرانے درخت ابھی تک موجود ہیں، اور کئی صدیوں والے بھی موجود ہیں. تو کتنے درخت ہیں، ایک درخت کی کئی لاکھ کلمیں بنتی ہیں، تو جو کئی کھرب درخت ہیں تو ان کی کلمیں کتنی بنے گی؟ اور پھر ایک سمندر کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی تہ کتنی ہے. ایک سمندر کے بارے میں نہیں پتا چلا اب تک کہ اس کی تہ ایک جگہ پر کچھ ہے، ایک جگہ پر کچھ، اور میلوں میں ہے، فٹوں کے حساب سے نہیں ہے، کئی میل. اور سمندر کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں، جو حاجی حج کرنے جایا کرتے تھے باری جہازوں کے اندر، تو وہ 10 دن 10 راتیں مسلسل سفر کرتے تھے. 10 دن 10 رات مسلسل سفر کرتے تھے، اور تب جا کر پھر وہ پہنچتے تھے وہاں کنارے پر. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی سفر تھا جو اتنا ہی سمندر ہے. یہ سمندر کے ایک کونے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں یہ گھومتے پھرتے رہتے تھے. اتنا بڑا سمندر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہیں 7 اور ملاؤ. اب ہم اتنی چھوٹی سی لیتے ہیں نا ڈبی جس میں سیاہی ہوتی ہے، قلم میں ڈالتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، وہ پورا سال نہیں ختم ہوتی. سال گزر جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر ڈبیاں نہیں ہیں، سمندر ہیں، اور 7 سمندر کتنے ہوں گے اور کتنی سیاہی بنے گی، اور پھر کھربوں کلمیں، اور پھر اتنا زیادہ سیاہی، اور پھر ساری مخلوق، اس میں جن بھی ہوں، اس میں فرشتے بھی ہوں، اس میں انسان بھی ہوں، سارے کے سارے لکھنا شروع کر دیں. اگر اللہ کی معلومات اس کے علم پر لکھنا شروع کر دیں کہ اس کا علم کتنا ہے، تو اس پر ختم ہو جائے گا سارا کچھ، اور قصہ پورا نہیں ہوگا. اگر اس کی شان بیاننا شروع کر دیں، اس کی کلمات، اس کی تعریف کے کلمات، کہ وہ اتنی تعریف کا مالک ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے، اس پر شروع ہو جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب قلم ختم، ساری سیاہی سوکھ جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ، اس کی کلمات ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ، کتنی تعریفوں والا ہے. ہم ہر روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ تمام تعریفوں کا مالک وہی ہے. اور اتنی تعریفیں ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی تعریف کر کے کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس کی شان کیا ہے، وہ کتنی شان والا رب ہے، تمام کائنات میں سب سے زیادہ اس کے محبوب جانتے تھے. ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے بلند ترین مقام وہ آقا پاک علیہ السلام کا ہے. آپ اللہ کو جتنا جانتے تھے، کیونکہ جتنا قرب ہوتا ہے نا اتنا چیز کا پتہ چلتا ہے. جو دور ہے انہیں کیا پتا. اب یہ جہاز جا رہا تھا اڑتا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور کتنا لگتا ہے؟ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا لگتا ہے، وہ جا رہا ہے چھوٹا سا. لیکن اگر ہم قریب جا کے دیکھیں، اتنا بڑا جہاز، بھئی ہم تو اتنا چھوٹا سا سمجھتے تھے، اتنا بڑا جہاز ہے. اور اس میں کتنے بندے؟ 500 بندے. جب اس میں سے سواریں نکلتی ہیں نا، وہ آگے بسیں کھڑی ہوتی ہیں جن کے اندر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو 6-7 بسیں آتی ہیں لینے کے لیے. کتنی بڑی بڑی بسیں ہوتی ہیں. اور اس میں بھی لوگ سارے، اتنی سیٹیں نہیں ہوتی، کوئی کھڑے ہو کے جا رہے ہیں تو کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو کوئی چند ایک کوئی سیٹیں ملتی ہیں. چھوٹا سا تو سفر ہے، خیر کوئی بات نہیں ہے. تو اتنی بسیں آتی ہیں اور ساری کی ساری بھر جاتی ہیں. ایک جہاز سے اتنی عوام نکلتی ہے. تو اتنا بڑا جہاز ہے، تو دور سے کتنا نظر آتا ہے؟ چھوٹا سا. تو چونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کا قرب ہمیں نصیب نہیں ہوا، تو ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور جنہیں قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ کو قریب سے دیکھتے ہیں، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا. تو اللہ نے تو ہمیں سمجھایا کہ اللہ اکبر، بس اتنی سی بات ہے. اور اس کا معنی یہ لکھا ہے اللہ اکبر من کل شیء، ہر شے سے بڑا. بس یہ اس کی تعریف ہے، یعنی کہ مختصر جامع معنی الفاظ میں چھوٹا سا لفظ اور اس کے اندر بڑا سمندر ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے.
کتنا بڑا ہے؟ من کل شے، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور آپ کی حدیث پاک میں ایک دعا ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا جیسے تو نے خود اپنی کی ہے۔ یعنی اتنا قرب ہونے کے باوجود حدیث پاک میں ہے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تیری پہچان کا جو حق تھا، تیری معرفت حاصل کرنے کا جو حق تھا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی کیا سمجھ سکتے اللہ کے بارے میں، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تیری شان، تیری تعریف، تیری ثنا اتنی بیان میں نہیں کر سکتا جتنی تو نے خود کی ہے، جیسے آج کے درس میں ہے۔ تو عام بندہ کیسے اس کا احاطہ کر سکتا ہے، یا وہی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کے نبی نے ہم سے کرایا نا، اللہ نے خود بتایا، اور نبی کو کیسے ہوا؟ اللہ نے بتایا۔ اگر اللہ نہ بتاتا نبی کو پتہ نہ چلتا، نبی کو پتہ نہ ہوتا نبی ہمیں کیسے بتاتے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے خود اپنی تعریف بتائی کہ میری شان یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، سب تعریفیں میرے لیے، سب تعریفیں۔ تو یہ ایسی آیات ہیں کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور بندہ تھوڑا سا ایسے تصور میں جائے، آنکھیں بند کر کے سوچے کہ اتنا بڑا سمندر اور اتنے کھرب کلمے، اتنی کلمے، اور اس کے بعد لکھنے والی مخلوق اس میں ڈبو کے لکھے گی نا، ڈبو کے لکھتی رہے گی تو یہ ختم ہو جائے گا، سمندر کم پڑ جائے گا، 7 اور ملاؤ وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی تعریف ہے۔ بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے، بد نصیبی اور محرومی ہے، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اتنے عظیم رب، اتنے کریم رب، اتنے پیارے رب کو چھوڑ کے اور غیروں کے در پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے، کیا ہے میرے بندے، میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی ضرورت تھی؟ ایک باپ بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی چاہیے ہو، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن کسی اور کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پھر وہ جاتا ہے اس کے چچا کے پاس، پھر اپنے ماموں کے پاس چلے جاتا ہے، نانا کے پاس چلے جاتا ہے، پھپھا کے پاس، کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر سوال کرتا ہے جی مجھے نا 500 روپے تو دے دو۔ پھر یہی بات باپ کو پتہ چلتی ہے، باپ کو تو پھر پتہ چلتا ہے قسمت سے، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو اس کا پھر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ناک کٹوا دی میری، گھر میں کچھ نہیں تھا، تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ جو ضرورت ہو میرے سامنے پیش کر، کیوں ایسا کام کیا؟ کتنا غصہ آتا ہے باپ کو۔ اور یہاں اللہ کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ گیا میرے پاس سے، وہ چلا گیا غیر کے پاس، اور سب کچھ میرے پاس ہے، جس کے پاس جا رہا ہے وہ خود محتاج ہے، اور اکثر ایسے ہیں جو اس کی جیب پہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے پاس جا رہا ہے، جو اس سے مانگنے والے ہیں، اس کے محتاج ہیں، جن کا نظام گزر اوقات اس کی جیب سے چلتی ہے، یہ ان کے پاس جا رہا ہے کم وقت۔ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں، اور پھر محبت کے بعد عبادت کریں، عبادت کے اندر محبت نظر آئے۔ یعنی ہم نماز پڑھیں نا چٹی سمجھ کر نہ پڑھیں، اللہ کی محبت میں کہ اتنا جو کریم رب ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، اس کے سامنے نہ جھکوں تو پھر کہاں جھکوں گا؟ اس سے مانگیں وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ کسی ایک موضوع کو لے لیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر سمندر بھی ختم ہو جائیں، خود اللہ کے قرآن میں بتا رہا ہے، سمندر بھی ختم ہو جائیں، کلمے بھی ختم ہو جائیں، لیکن اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو ان باتوں سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں آج اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آج ان آیات کے پڑھنے کے بعد الحمدللہ ایمان میں اضافہ ہو گیا نا، محبت اور بڑھ گئی ہے۔ بس یہی محبت اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کرے، اور اللہ کی محبت یک طرفہ بھی نہیں ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ یہاں تو صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان کا سودا تو ہے ہی نہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔